اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو ہمارے پاس جو مہنگائی ہے وہ کم ترین سطح پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ریمیٹنس بھی آ رہے ہیں, ریزرو بھی ہمارے بڑھ رہے ہیں. ہسٹری میں جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بھی اپنی ریکارڈ پوائنٹس قائم کر رہا ہے. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے, انکریز ان دا پرائسز اور انفلیشن جو ہے وہ اپنے لوئسٹ پر ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ لوئسٹ پر ہے, اس پہ کوئی سیکنڈ ویو نہیں ہے. اور ایز پر دی ڈیزائر آف دی آئی ایم ایف اور پاکستان کی جو ضروریات ہیں اس کے حساب سے ہم ریزروز کو بھی آہستہ آہستہ بلڈ اپ کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک. اچھا, تیسری بات جو میں بالکل آپ کے سامنے پبلکلی کہنا چاہتا ہوں کہ میری ہمدردیاں ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ ہیں جو کہ اس وقت اپوزیشن میں ہے, مگر میں بالکل واضح طور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی شخص پارٹی یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں فورن ریمیٹنس نہیں بھیجی جائے اور سول ڈس اوبیڈینس کی جائے, یہ نہایت جاہلانہ, غیر محب وطن اور بیوقوفی کا فیصلہ ہے. اور کسی سیاسی پارٹی کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اور وہ میرا اپنا خیال ہے وہ ایک کم عقلی کی بات کر رہے ہیں. ہماری جنگ آپس میں ہو سکتی ہے, ہماری جنگ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپس میں ہم جو مرضی کریں, مگر یہ فیصلہ بالکل غلط بات ہے کہ ریمیٹنسز کو آپ کہیں کہ ریمیٹنسز نہیں بھیجیں, یہ بالکل غلط بات ہے. یہاں تک تو بات آپ کی بالکل درست ہے. اب حسین صاحب, دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس جو بڑی مشہور ایک ٹرم ہے جس کو پہلے بہت زیادہ استعمال کرتے تھے, شوکت عزیز صاحب استعمال کیا کرتے تھے, ٹکل ڈاؤن افیکٹ, رائٹ, کہ کیا یہ جو معاشی بہتری آ رہی ہے کیا اس کے نتائج عام آدمی تک پہنچ چکے ہیں؟ یہ میرا سوال تھا, لیکن آپ پہنچ چکے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ وہ کون کون سے چیپٹر ہیں جو ابھی ان اوپنڈ ہیں اور جن کی وجہ سے پاکستان میں مشکلات آ سکتی ہیں. رائٹ. اچھا, مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ پاکستان میں غربت کی شرح پاورٹی لیول بڑھ رہا ہے. مہنگائی کم ہو رہی ہے مگر غربت کی شرح بڑھ رہی ہے. تو یہ سمجھائیں نا آپ ہمیں. دیکھیں, اس کی دو باتیں. دیکھیں, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے, وہ اگر گوشت 600 روپے کلو تھا تو پہلے 600 سے 610 اور 610 سے 620 اور 620 سے 630 ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, یہ تھی مہنگائی کی شرح بڑھنے کی. ٹھیک ہے, مگر میرا کہنا یہ ہے کہ جو گوشت کی قیمت 600 ہے وہ بھی پاکستان کے عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے. تو انفلیشن کی جو پیس آف انکریز ہے وہ بڑھ گئی ہے, مگر جو بنیادی ایک ایجوکیشن, ہیلتھ اور جو چیزیں ہیں وہ عام آدمی کے لیے مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہیں. اگر آپ 5% بھی لگا لیں, فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں, اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کو گردے کی تکلیف کی وجہ سے ڈائلیسس کرانی ہے تو آج ڈائلیسس اتنی مہنگی ہے کہ وہ ڈائلیسس پرائیویٹ اسپتال میں نہیں کرا سکتا. تو اچھا, یہ اس لیے ہو رہا ہے حسین کہ جو انکریز ڈسپائٹ دس, یہ انفلیشن کی سزا کم ہونے کے باوجود بھی جو آمدنی کی شرح ہے وہ اس پیس کو میچ نہیں کر رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمپلائمنٹ کی اپورچونٹی نہیں بڑھ رہی. اچھا, سپوز کریں کہ پہلے پاکستان میں سپوز کریں کہ 200 نوکریوں کے لیے 200 آدمی تھے. ٹھیک ہے, تو پرائس نوکری کی 100 روپے ہوا کرتی تھی. اب اس 200 نوکریوں کے لیے 300 آدمی ہیں, تو وہ اب ان کی بائنگ پاور کم ہو گئی ہے, وہ 80 روپے بھی کام کرنے کو تیار ہو گیا ہے.
تو ریئل ویجز کم ہو گئی ہیں پاکستان میں، جس کو ہم ریئل ویجز کہتے ہیں، کیونکہ اتنی ان ایمپلائمنٹ ہوتی جا رہی ہے کہ وہ آدمی فار ایگزامپل یہ کیمرہ مین ہے یا جو کچھ بھی آپ لے لیں، یہ اب اس کے پاس اتنی ایمپلائمنٹ کی اپرچونٹی کم ہوتی جا رہی ہے کہ یہ کم پیسے پہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے.